ہے رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائے ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ بھیانک مقام جہاں پر کافروں، مشرکوں، منافقوں، مجرموں، گناہگاروں کو جمع کیا جائے گا سزا کے طور پر، اس کا نام ہے جہنم۔ اور جہنم کو اردو میں کہتے ہیں دوزخ۔ جہنم اس لیے اسے کہتے ہیں کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرمائے اپنے کرم سے۔ جہنم پر معمور فرشتے بہت ہی سخت اور بہت ہی طاقتور ہیں، اور جہنم کے انگارے شعلے بہت زیادہ تپش والے ہیں۔ جہنم کی ہر چیز کالی ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا پچھلے سلسلوں میں کہ جہنم کا دھواں جو ہے یہ کافروں کو گھیر لے گا، اور دنیا کی آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کا یادگار بنایا ہے، یہ بھی کل ہم نے سنا تھا۔ اور جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر، کفار اور وہ بت جن کی پوجا کی گئی، جنات بھی جو نافرمان ہیں، کفار ہیں، جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ بتوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا کس لیے؟ اس لیے کہ کفار کو حسرت ہو کہ وہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم میں بھیج دیے گئے۔ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، کافر جنات، اور جتنے بھی سرکش جنات ہیں یہ سارے شیاطین ہیں۔ ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور قسم کی آگ ہو۔ جہنم کی گرج اور دل ہلا دینے والی کیفیت کیا ہوگی؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفحہ 97 تا 98 پر لکھا ہے، کچھ پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مشہور تابعی بزرگ ہیں، ان سے فرمایا، کعب
ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے عرض کی، یا امیر المؤمنین، اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے اعمال لے کر آئیں تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر انہیں بہت ہی کم جاننے لگیں گے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا اور ان پر رقت طاری ہو گئی، رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا، ارشاد فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی مزید سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المؤمنین، اسے بیل کے نتنے، ناک کے سوراخ کو نتنا کہتے ہیں، جہنم میں سے بیل کے نتنے جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی سے ابل کر بہہ جائے۔ امیر المؤمنین نے یہ سنا تو پھر آپ پر رقت طاری ہو گئی، رونے لگے۔ کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، روتے رہے۔ افاقہ ہوا تو فرمایا، ایک کعب اور سنائیے۔ عرض کی، یا امیر المؤمنین، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالی اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، فرشتے نازل ہوں گے، صفیں بنا لیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جانوروں کو ہانکتے ہیں، ایک لگام ہوتی، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کے فاصلے پر رہ جائے گی تو اس زور سے گرجے گی کہ سب مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ پھر جہنم جب دوبارہ گرجے گی تو ہر مقرر فرشتہ، نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، ربی نفسی نفسی، یا رب میں تجھ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ جہنم تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے، عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ نبیوں میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، عرض کریں گے، یا الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض گزار ہوں گے، یا الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی تو نے مجھے جو عزت دی اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ اس مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اے عاشقان رسول، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے، امتی امتی، آج میں تجھ سے اپنی جان کا سوال نہیں کرتا، میں تو بس اپنی امت کا سوال کرتا ہوں۔ رب جلیل عز و جل ارشاد فرمائے گے، آپ کی امت کے اولیاء پر نہ کوئی خوف نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آپ کی امت کے معاملے میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر انتظار کریں گے انہیں کیا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں، امت محمدیہ کے ان لوگوں کو آگ میں ڈال دو جو گناہ کبیرہ پر ڈٹے رہے۔ میں ان سے بہت ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے دنیا میں میرے احکامات کی پرواہ نہیں کی، میرے حق کو ہلکا جانا، میری عزت کی بے حرمتی کی، لوگوں کا خوف کیا، میرا خوف نہ رکھا، حالانکہ میں نے انہیں اپنے فضل سے دیگر امتوں پر عزت عطا فرمائی، انہوں نے میرے فضل کو نہ پہچانا، میری نعمت کی قدر نہ کی۔ فرشتے مردوں کو اور عورتوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس امت کے سوا جو بھی شخص جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا چہرہ سیاہ، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں طوق ہوگا۔
جبکہ اس امت کے گناہگار جہنم میں اپنے چہرے سلامت لے کر جائیں گے۔ جب دروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے بد نصیبو کس کی امت ہو؟ میرے پاس اب تک تم سے اچھے چہرے والا کوئی نہیں آیا۔ کہیں گے ہم قرآن والی امت ہیں۔ حضرت مالک دروغہ جہنم علیہ السلام کہیں گے بد نصیبو کیا قرآن حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہ ہوا؟ یہ لوگ چیختے روتے ہوئے پکاریں گے واہ محمدا، یعنی یا رسول اللہ مدد کیجئے، اپنے ان امتیوں کی شفاعت کیجئے جنہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ ایک جھڑکنے والی کرخت آواز آئے گی، اے مالک تمہیں کس نے کہا کہ ان بد نصیبوں سے گفتگو کر کے عذاب میں داخل کرنے سے رکو؟ اے مالک ان کے چہروں کو کالا نہ کرنا کیونکہ یہ دنیا میں سجدے کیا کرتے تھے۔ اے مالک انہیں توق نہ پہنانا کیونکہ دنیا میں غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ اے مالک ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈالنا کیونکہ یہ لوگ میرے گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ اے مالک انہیں تارکول یعنی ڈامر کا کالا لباس نہ پہنانا کیونکہ انہوں نے احرام کے لیے دنیا میں اپنے کپڑے اتارے تھے۔ اور آگ سے کہہ دو ان کی زبانوں کو نہ جلائے کیونکہ یہ دنیا میں تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ اے مالک آگ سے کہہ دو انہیں ان کے اعمال کے مطابق ہی سزا دے۔ آگ ان کے اعمال اور سزا کی مقدار کو اس طرح جانتی ہوگی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پہچانتی۔ چنانچہ آگ کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک پہنچے گی، کچھ کے گھٹنوں تک، کچھ کے ناف تک، کچھ کے سینوں تک۔ جب اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کے گناہوں، نافرمانیوں اور ان پر ڈٹے رہنے کی سزا دے چکے گا تو ان کے اور مشرکین کے درمیان بند دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہ خود کو جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں پائیں گے۔ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک ہوگی نہ کچھ پینے کو ملے گا۔ روتے ہوئے پکاریں گے واہ محمدا، یعنی یا رسول اللہ مدد فرمائیے، اپنی امت کے بد نصیبوں پر رحم فرمائیے، ان کی شفاعت کیجئے کہ آگ نے ان کے گوشت کو کھا لیا، خون ہڈیوں کو کھا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کو پکاریں گے یا رب اے ہمارے بادشاہ اس پر رحم فرما جس نے دنیا میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اگرچہ گناہ نہ فرمانی کی، تیری حدیں توڑی۔ اس وقت مشرکین مسلمانوں سے کہیں گے اب تمہیں اللہ و رسول پر ایمان لانا بھی نہیں بچا سکتا۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا اے جبریل جاؤ اور امت محمدیہ کو آگ سے نکال دو۔ چنانچہ جبریل امی علیہ السلام انہیں وہاں سے گروہ در گروہ نکالیں گے، ان کی کھالیں جل چکی ہوں گی۔ جبریل امی علیہ السلام انہیں جنت کے دروازے پر بہنے والی نہر میں غوطہ دیں گے، اسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ جب وہ اس میں کچھ دیر ٹھہر کر نکلیں گے تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت کرنے کا حکم فرمائے گا۔ ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا یہ امت محمدیہ کے وہ جہنمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آزاد فرمایا ہے، وہ اسی نشانی سے جنت میں پہچانے جائیں گے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں گے یا اللہ اس علامت کو مٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس علامت کو مٹا دے گا۔ تو غور کیجئے قیامت کا معاملہ کیسا ہے، جہنم کی ہولناکی کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نار جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھ نہ تو پر کرم
یا الہی ہو مجھے نہ تواں پر کرم یا الہی جلا دے مجھ کو کہیں نار دوزخ کرم بغیر شاہ امم یا الہی کرم بغیر شاہ امم یا الہی تو عطار کو بے سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنے گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، اور وہ گناہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے جھٹپٹ سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے، خالق کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور مومنوں پر رحم و کرم فرمانے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لینا چاہیے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے. اللہ ہمیں اپنے کرم سے جہنم سے آزاد فرما دے. قیامت کے روز جہنم جب لائی جائے گی تو کیا خوفناک منظر ہوگا. پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. ترجمہ کنز ایمان. اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے. اور پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَاهُ. ترجمہ کنز ایمان. اور بروز قیامت جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی. پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 23 میں جو ارشاد ہوتا ہے وہ بھی سنیں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. ترجمہ کنز ایمان. اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، کافر اس دن اپنے گزشتہ اعمال پر سوچے گا، پچھتائے گا، توبہ کرے گا. کافر اس دن اپنے پیغمبر کی نصیحت قبول کر لے گا، انہوں نے سچ کہا تھا، اب مجھے اجازت ہو تو نیکیاں کر لوں. مگر اس وقت نہ توبہ مفید، نہ نصیحت قبول کرنا فائدے مند، کیونکہ وقت نکل چکا. بے وقت بویا ہوا کھیت پھل نہیں دیتا، وہ جگہ عمل کی نہیں
نتیجہ عمل کی ہے۔ پارہ 30 سورہ تکاثر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں جو ارشاد ہوتا ہے وہ بھی سنی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ اعلی حضرت نے ان آیات کا ترجمہ یوں فرمایا، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آیت مبارکہ نازل ہوئی وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہنم، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ صحابہ پر یہ معاملہ بڑا شاک تھا، تکلیف دہ تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امی علیہ السلام نے مجھے یہ آیت پڑھائی ہے، پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 21، 22 اور 23۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اور اس دن جہنم لائی جائے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ جہنم کو کس طرح لایا جائے گا؟ فرمایا اس کو 70,000 لگاموں کے ساتھ کھینچا جائے گا، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہیں گے۔ کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ وہ بدک رہی ہوگی اس طرح کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو سارے محشر والوں کو جلا ڈالے۔ عرش کی دائیں جانب اس کو ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم پر کمزوری مسلط کرے گا۔ پوچھے گا کمزوری کیسی ہے؟ عرض کرے گی پروردگار میں خوف زدہ ہوں، تو مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میں نے خود تجھے عذاب بنایا ہے، تجھ پر کوئی میرا عذاب نہیں۔ ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا سوائے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ فرما رہے ہوں گے یا رب میری امت، یا رب میری امت۔ اور دوزخ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرے گی یا رسول اللہ آپ کا میرا کیا واسطہ، اللہ تعالی نے آپ کو مجھ پر حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرما دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی رحمت مغفرت دوزخ